اس نہر سے اس پار مت جانا زری۔ وہ جو آگے آگے بھاگ رہی تھی سہیل ملک کی پکار پر رکی اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھے سانس بحال کر رہے تھے۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ پانی کی بو تک انہیں دیتی شرارت سے بولی تو وہ اسے گھور کر پانی پینے لگے۔ چچا میں بس اس درخت تک جاؤں گی، دیکھیں کتنے مزے کے امرود ہیں وہاں، وہ ایک درخت کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ نہیں زری، یہ علاقہ ہمارے دشمنوں کا ہے اور ہمارا وہاں جانا جنگ کا اعلان ہوگا۔ زری کو ان کی باتیں سمجھ نہ آئیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ واپس حویلی چلی گئی۔ دوپہر ہوتے ہی وہ حویلی سے باہر کھیلنے گئی تو دوبارہ اس نہر کے قریب چلی گئی۔ دوبارہ نظر امرود کے درخت پر گئی تو دل للچایا، تو آس پاس دیکھتی کسی کی موجودگی نہ پا کر نہر عبور کر گئی۔ اس کی دوستیں اسے پکارتی رہیں مگر وہ نہ رکی۔ درخت پر چڑھ کر چند امرود توڑے اور وہاں سے واپس پلٹنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا، مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک جوان مرد کو دیکھ کر اس کا رنگ سرد ہوا۔ کون ہو تم؟ مقابل ہوس بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں زرمین ارسلان ملک ہوں، وہ سنبھل کر بولی۔ اعتماد تو اس میں خوب تھا۔ مقابل نے غصے سے پہلے اسے دیکھا، پھر نہر پار کھڑی لڑکیوں کو ایک تھپڑ اس نے زرمین کے چہرے پر مارا جس سے وہ بری طرح زمیں بوس ہوئی۔ اوئے چھوڑ دو اسے، ایک لڑکی نے خوف سے کہا تو میر احسان نے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زرمین کے سر سے چادر چھین لی تھی۔ تبھی بھاگتے ہوئے زرمین کا چچا سہیل ملک وہاں پہنچا۔ اوئے میر احسان، چھوڑ میری بچی کو۔ وہ شیر کی طرح غرائے تھے۔ میر احسان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ ایک مزہ لے لینے دے، پھر چھوڑ دوں گا، وہ زرمین کو دبوچتا بولا، جبکہ اس کی بات پر سہیل ملک نے غصے سے پاگل ہوتے نہر پار کی اور زرمین کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے اسے زمین پر دھکا دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ میر احسان جو کہ نشے میں تھا اپنی حفاظت اچھے سے نہ کر سکا اور چند ہی لمحوں میں گلا دبانے سے موت کے منہ میں جا سویا۔ اس وقت تک دونوں طرف سے گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سہیل ملک نے زرمین کو اٹھایا اور حویلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے دشمن گاؤں سے کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ وہاں اس کے اپنے گاؤں کے لوگ جمع تھے جو انہیں روک رہے تھے۔ وہ حویلی پہنچ کر زرمین کو باقی عورتوں کے ساتھ تہہ خانے میں بند کر چکا تھا۔ ملازمین جمع ہو گئے، سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ ارسلان ملک بھاگتے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا سہیل؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے جواب سے پہلے ہی باہر شور ہونے لگا۔ ارسلان ملک نے احسان ملک کو بھی تہہ خانے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد مسئلہ حل نہ ہوا۔ میر احسان کو دفن کرنے کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن بعد دونوں دشمن آمنے سامنے تھے۔ جرگے میں بحث ہو رہی تھی۔ گاؤں کا ماحول اس وقت گھٹن زدہ تھا۔ تقریباً سارا گاؤں ہی اس کھلے میدان میں جمع تھا جہاں گاؤں کے چودھری میر قادر اور دوسرے گاؤں کے چودھری ارسلان ملک کے درمیان خاندانی جھگڑے پر آج پھر جرگا بیٹھا تھا۔ یہ جھگڑا نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ ہر بار کوئی ایک اس جنگ کی ٹھنڈی ہوئی آگ کو ہوا دیتا تھا۔ ہر بار جرگے میں انسانیت بھلا کر کسی بنت حوا کی جان کو نیلام کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ میر قادر کے بیٹے کو جھگڑے کے دوران ارسلان چودھری کے بھائی نے قتل کر دیا تھا جس کا فیصلہ وہاں ہو رہا تھا جب اچانک غصے سے میر افنان اٹھا۔ بس بہت ہو گیا، ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، میر افنان نے بحث لمبی ہوتی دیکھ قراتے کہا تھا۔ جرگے کا فیصلہ سنانے بیٹھے بزرگوں نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ سارا گاؤں جانتا تھا میر خاندان کے مرد غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر اسی غصے میں وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور خود بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ میر افنان آرام سے بیٹھ جائیں، بات ہو رہی ہے، ایک بزرگ نے تحمل سے کہا۔ مجھے کسی کا فیصلہ نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے کسی کی اجازت چاہیے، میر افنان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، وہ غرور سے بولا۔ سفید سوٹ پہنے، سیاہ مردانہ چادر کاندھوں پر ڈالے، وجیح چہرے پر غصے کے تاثرات۔ بلا شبہ وہ ایک شہزادہ تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس کے روپ کو 4 چاند لگاتے تھے، یوں کہ دیکھنے والا اس یونانی دیوتا کو دیکھ مبہوت ہو جاتا۔ وہ 27 سالہ مرد اپنے خاندان میں سب سے حسین تھا۔ خاندان کی سبھی لڑکیوں سمیت ہر دیکھنے والی آنکھ اس کی خواہش مند تھی، مگر وہ سدا کا لاپرواہ، ہر کسی کو نظر انداز کر دیتا اور یہ بات اسے اور بھی حسین بناتی تھی۔ دیکھو میر افنان،
تم خون بہا مانگو، جتنا کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ چودھری ارسلان ملک نے اپنے بھائی کی جان کی قیمت لگائی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے بھائی کی جان نہیں گنوا سکتا تھا۔ ارسلان ملک جرگے کا فیصلہ خون بہا کے بدلے ونی ہے، ایک بزرگ نے فیصلہ سنایا تھا۔ چودھری ارسلان ملک چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، جیسے میر افنان نے بہت غور سے دیکھا۔ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ خون بہا کی قیمت لے سکتے ہیں، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ونی کا ذکر سنتے ہی چودھری ارسلان ملک کی جان لبوں پر آئی تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں صرف ان کی اکلوتی اور منتوں مرادوں سے مانگی بیٹی زرمین ہی تھی جسے وہ لوگ ونی مانگ سکتے تھے، باقی سب تو شادی شدہ تھی۔ میر قادر کے چہرے پر غصے کے تیز ہونے سے سرخی پھیل گئی۔ وہ ونی نہیں بلکہ خون کے بدلے خون چاہتے تھے، مگر جرگے کا فیصلہ ونی تھا۔ چودھری ارسلان ملک نے بہت منتیں کی، مگر وہاں کسی نے ان کی نہیں سنی۔ یوں ایک اور بنت حوا ونی ہو گئی تھی۔ دل پر قیامت گزارتے چودھری ارسلان نے اپنی اس 10 دن ہوئے حادثے کے اثر سے بیمار بیٹی ونی کی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی حصہ ان سے چھین لیا گیا ہو۔ زرمین خاندانی دشمنی میں ونی ہوئی تھی۔ وہ میر حویلی جانوروں کی طرح لائی گئی تھی۔ میر افنان نے اس کو کلائی سے پکڑتے تیزی سے تقریباً بھاگنے سے پہلے گاڑی میں پھینکا اور پھر حویلی پہنچ کر یوں ہی گاڑی سے کھینچتے وہ اسے لیے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے زرمین جو گھسٹتی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے وہ تمہیں بھیج کر اس دشمنی کو ختم کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، میر افنان نے غصے سے کہتے اسے بستر پر پھینکا تھا۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر وہ لڑکی تھی، اپنی طرف اٹھتی غلط نظر کو پہچان سکتی تھی۔ وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی۔ اسے یاد تھا جب اس کے بابا اس کو حویلی سے لے کر نکل رہے تھے، تب اس کے خاندان کی عورتیں رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ وہ اس وقت نہیں سمجھی تھی کہ وہ کیوں چلا رہی تھیں، کیوں رو رہی تھیں، مگر اب وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ میر افنان حیوان کی طرح اس کی جانب لپکا تھا۔ 14 سالہ معصوم لڑکی زرمین کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ ساری حویلی کی عورتیں اپنے کان بند کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر افسوس انہیں یہ چیخیں ساری رات سننی تھی۔ انہیں اس معصوم پر ترس آ رہا تھا جو کم عمری میں ہی نکاح جیسے بندھن میں بندھ کر رخصت ہو کر دشمنوں کی حویلی پہنچی تھی، جو شادی کی پہلی رات خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھی تھی۔ رات بھر اس کا چلانا سب سنتے رہے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی میر افنان کے سامنے اٹھنے کی۔ کوئی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب اس معصوم کا چلانا بند ہوا تو میر افنان نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھا اور نفرت سے دور دھکیل کر اٹھا تھا اور اپنا سامان پیک کیا، اور یوں اس کے جسم پر اذیت کی داستان رقم کر کے میر افنان اگلی صبح ہی دوسرے ملک جا چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ نکل گیا تھا، کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ صبح 9 بجے تک جب اس کے کمرے سے کوئی آواز نہ آئی تو ڈرتے ڈرتے میر قادر کی بیوی کلثوم بیگم اس کے کمرے تک گئی اور دروازے پر دستک دی کئی بار، مگر جواب نہ آیا۔ دروازہ دھکیلا تو کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کے وجود پر نظر پڑتے اس کا دل ہلک کو آیا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب گئیں اور بیڈ شیٹ اٹھا کر اس کے وجود پر ڈالی۔ ملازمہ کو پکارنے لگیں، ڈاکٹر زوبیہ کو بلاؤ ابھی۔ ان کے حکم پر ڈاکٹر زوبیہ کو بلایا گیا۔ باقی حویلی کی عورتیں بھی وہاں جمع ہو چکی تھیں۔ میر قادر تو کل رات ہی کسی کام سے شہر جا چکے تھے۔ اس حویلی میں اب 2 ہی مرد تھے، میر قادر اور میر افنان، اور دونوں ہی حویلی سے غائب تھے۔ بھابھی اس کی حالت تو بہت خراب ہے، میر قادر کی بہن روبی نے کہا، جو 3 سال پہلے بیوہ ہو کر حویلی آئی تھی۔ پتہ نہیں زندہ بچے گی یا نہیں۔ دوسری طرف کھڑی دیورانی کی بات سن کر میر قادر کی بیوی نے اسے سختی سے گھورا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر زوبیہ آئیں اور ان سب کو باہر بھیج کر چیک کرنے لگیں۔ یہ کیا کیا ہے اس معصوم کے ساتھ؟ آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ دکھ سے بولی۔ ڈاکٹر نے زیادہ سبق نہ پڑھا، یہ بتا زندہ ہے یا مر گئی؟ میر قادر کی ماں نے نخوت سے کہا، دیکھیں بیگم، بڑے سائیں یہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے اور یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ اس کا علاج شہر کے اسپتال سے کروائیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔
وہ کہتی اجازت لے کر چلی گئی۔ اماں رحم کرو، جانے کی اجازت دو۔ میر قادر کی بیوی نے ہاتھ جوڑتے کہا، اس لڑکی کو ونی میں لایا گیا ہے، بیاہ کر نہیں جو تم لوگ اس کی سیوا کرو گی۔ چھوڑو، ٹھیک ہونا ہوگا تو ہو جائے گی ورنہ مر جائے، میرے پوتے کی قاتل کی بھتیجی ہے یہ۔ وہ نفرت سے کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ تینوں عورتیں پریشان ہو گئیں۔ پھر میر قادر کی بیوی نے ہمت کرتے اس لڑکی کو چادر سے کور کیا۔ روبی میری مدد کرو۔ اس کے کہنے پر روبی ان کے پاس گئی۔ یوں وہ نند کی مدد سے باہر لے گئی۔ بھابھی، اماں کو حرام مچا دیں گی۔ روبی کی بات پر انہوں نے تکلیف سے انہیں دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی موت کے قریب کھڑی ہے، مجھے ابھی اسے اکیلا چھوڑ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کو چلانے کا بولا۔ ساری رات ان کی وہیں گزری تھی۔ اگلے دن وہ واپس آئی تھیں۔ زرمین کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ سہارے سے چلتی اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی میر قادر اور ان کی ماں غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ رک جا وہیں کمبخت عورت، میر قادر کی ماں کہتے ساتھ ہی اٹھی اور ہاتھ میں پکڑی لاٹھی لے جا کر اس کی ٹانگوں پر ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ لڑ کھڑا گئی۔ پھر یہ ہوتا رہا کئی بار۔ یہ تیرے بیٹے کی ونی ہو کر آئی ہے۔ تو کیسی ماں ہے جو اس کی ہمدرد بنی پھر رہی ہے، اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہے؟ وہ کہتی مارتی جا رہی تھی۔ زرمین خوف سے کانپتے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ وہاں سے ان دونوں کو تہہ خانے میں ڈالنے کا حکم دے کر چلی گئی۔ اس سب میں میر قادر خاموش بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان دونوں کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ زرمین روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اس کا اپنا وجود زخم بنا ہوا تھا۔ اوپر سے سامنے وہ عورت بھی زخمی حالت میں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ جس نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا وہ بہت مشکل سے ان تک پہنچی اور ان کا چہرہ تھپ تھپانے لگی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر بعد سب سے نظر بچا کر روبی، میر قادر کی بہن، وہاں آئی تھی۔ ہاتھ میں مرہم تھی۔ وہ زرمین کے قریب بیٹھنے لگی تو وہ خوف سے اچھل کر دور ہوئی۔ روبی نے دکھ سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ تم مجھے عزیز نہیں ہو مگر مجھے افسوس ہے، تم ونی ہو، اس شخص کے قتل پر ونی ہوئی ہو جس نے اپنی ہی پھپھو کی عزت کو نیلام کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ ان کے زخم پر لگا دینا اور بعد میں اسے کہیں چھپا دینا، وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی۔ عین ممکن تھا اگر اسے وہاں بڑی بیگم سائیں دیکھ لیتیں تو سزا کے طور پر اسے تہہ خانے کے بجائے قبر میں پہنچا دیتیں۔ زرمین نے ان کی ٹانگوں کے زخم پر مرہم رکھا۔ یوں ہی ایک ہفتہ وہ وہاں بند رہیں، جس پر روبی نے ان کی بہت مدد کی۔ دوا سے لے کر کھانا تک وہ وہاں پہنچاتی تھی۔ ایک ہفتے بعد میر قادر کی بیوی کو تہہ خانے سے نکلوا لیا گیا، مگر زرمین وہیں تھی۔ اس کے دن رات وہیں گزرے تھے۔ وہ اس اندھیرے میں اکثر خوف سے چلاتی۔ ہر رات اس کے خواب میں میر افنان اسے اذیت دیتا، جس پر وہ چلاتے ہوئے اٹھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ دروازے کی پھٹتی رحم کی بھیک مانگتی۔ وہاں کسے رحم آنا تھا جہاں عورت کی سننا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کو کھانا بھی میر قادر کی بیوی بھیجتی تھی، جس کی سزا اسے بھی سخت مل رہی تھی۔ وہ سزا قبول کیے اس لڑکی کا خیال رکھتی۔ ان سب کے دوران چودھری ارسلان ملک نے بیٹی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیٹی کس حال میں ہے، مگر وہ بالکل بے حال ہو چکے تھے۔ یہی حال سہیل ملک کا تھا۔ وہ ان سب کا قصوروار خود کو سمجھ کر کمرے میں بند کر چکے تھے۔ وہ ہر وقت وہیں رہتے، کھانا بھی وقت پر نہ کھاتے، جس سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میر قادر جو ایک سخت دل شخص تھے، انہوں نے ساری عدالتوں کی مخالفت کر کے چودھری ارسلان ملک کو مات دی تھی، جس سے وہ اٹیک کے اثر میں چلے گئے اور اپاہج ہو گئے۔ 2 مہینے ہو چکے تھے۔ زرمین کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز جب میر قادر کی بیوی کلثوم میر قادر سے چھپ کر زرمین کو دیکھنے پہنچی تو وہ بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا دکھ دیکھ کر انہیں رونا آیا، مگر دل پر پتھر رکھ کر لوٹ گئیں۔ میر صاحب، اس بچی پر رحم کرنے، وہ قصوروار نہیں ہے، اسے یہ سزا مت دیں۔ وہ منت کر رہی تھی، مگر سامنے بھی پتھر تھا جس پر سر مار کر ہی وہ اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ وہ روز یوں ہی کہتی تھی۔ جب میر قادر ان کے سامنے ہوتے وہ ایک ہی التجا کرتی۔ ایک دن میر قادر کو نہ جانے کیا ہوا، انہوں نے زرمین کو تہہ خانے سے نکالنے کا حکم دیا۔ کلثوم بیگم حیران تھی۔ انہوں نے ساس کو دیکھا جو آرام سے بیٹھی تھی۔ زرمین کو لایا گیا تو میر قادر نے اس کے لیے انیکسی تیار کروا دی۔ ان کی مہربانیوں سے کلثوم بیگم کو خوف آ رہا تھا۔
ان کا خوف عروج پر تب پہنچا جب بڑی بیگم سائیں نے زرمین کو اپنے پاس بلاتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تجھے آرام کے لیے نہیں لائے، وہ نفرت سے بولی۔ آج سے حویلی کے سارے کام یہی کرے گی، سب کچھ، اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے۔ سب ملازمین کا کھانا، ان کے رہنے کی جگہ بھی یہی صاف کرے گی، اور اگر کسی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گی۔ اس کا چچا میرا جوان بیٹا مار گیا، اسے کسی صورت رحم نہیں ملے گا۔ ان کے حکم پر سبھی خاموش ہو گئے۔ زرمین کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ جب اسے باورچی خانے میں بھیجا گیا تو وہ خوف سے رونے لگی۔ اس نے تو کبھی انڈا بھی نہیں ابالا تھا، اب وہ کیسے سب کا کھانا بنائے گی؟ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ جب ایک ملازمہ جو کہ بڑی بیگم سائیں کی خاص ملازماؤں میں سے تھی وہ وہاں آئی۔ ارے تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تو زرمین نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ کھانا بنانا نہیں جانتی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی باہر گئی۔ جب واپس آئیں تو اس کے ساتھ بڑی بیگم سائیں تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی لاٹھی اس کے کاندھے پر ماری، جس سے اس کی چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ وہ اسے گالیاں دے رہی تھی، مسلسل ان کی لاٹھی اس معصوم پر برس رہی تھی۔ روبی نے کلثوم کو روک رکھا تھا، وہ اس لڑکی کو مار کھاتا دیکھ سکتی تھی مگر اپنی بھابھی کو نہیں۔ کلثوم نے اس کے ہاتھ جوڑے کہ وہ اسے جانے دے مگر روبی نہ مانی۔ کافی دیر بعد جب زرمین درد کی شدت برداشت کرتے تھک گئی تو وہیں گرتی بے ہوش ہو گئی۔ بڑی بیگم سائیں نے پانی کا بھرا جگ اٹھا کر اس کے اوپر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پھر سے رونے لگی۔ اس کلموہی کو کھانا بنانا سکھاؤ، ایک ہفتے میں سے کھانا بنانا نہ آیا تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گی، اس کی بھی اور تیری بھی۔ وہ اپنی ملازمہ کو لاٹھی سے ضرب دیتی حکم دے کر چلی گئی۔ اس ملازمہ نے بازو مسلتے ایک ٹانگ زرمین کے پیٹ پر ماری۔ تیری وجہ سے مجھے لاٹھی پڑی، کمبخت لڑکی، چل اٹھ اور کھانا بنانا سیکھ۔ اگر تجھے کھانا بنانا نہ آیا نا تو یاد رکھنا، بڑی بیگم سائیں کے ہاتھ لگنے سے پہلے میں ہی تجھے مار ڈالوں گی۔ وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئی۔ پہلے اس کی مرہم پٹی کرنی تھی، پھر اسے نئے انداز سے زخم جو دینا تھا۔ وہ ملازمہ انتہائی سنگ دل ثابت ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جان بڑی بیگم سائیں سے بچانے کو یہ سب کر رہی تھی۔ ہر روز صبح صادق سے آدھی رات تک وہ زرمین کو ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتی، کبھی کھانا بنانا، کبھی صفائی کرنا اور کبھی کپڑوں کی دھلائی۔ زرمین جس نے اپنی حویلی میں کبھی پانی بھی اٹھ کر نہیں پیا تھا، اب یوں گدھوں کی طرح کام کرتی مرنے کو پہنچ رہی تھی۔ کلثوم بیگم اسے دیکھ خون کے آنسو بہاتی تھی۔ ایک روز وہ رو رہی تھی جب میر قادر کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں یوں روتا دیکھ اس کے پاس گئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہو چکے تھے، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، اسی لیے وہ انہیں سمجھاتے رہتے تھے کہ وہ حویلی کے معاملات سے دور رہا کریں۔ جب جب ان کی ماں ان کی بیوی کو دیکھ لیتی تب تب انہیں دکھ ہوتا تھا۔ میر صاحب، مجھ سے اس بچی کا غم برداشت نہیں ہوتا، میں جب جب اسے تکلیف میں دیکھتی ہوں مجھے اپنی مری بیٹی یاد آتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ میر قادر کو عرصے پہلے منہدم ہوا اپنا غم ہرا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اگلے دن ہی زرمین کے ساتھ نرمی بڑھتی جانے لگی۔ اب وہ صرف کچن کا کام کرتی تھی، ملازموں کا کھانا وہ نہیں بناتی تھی، نہ ہی کپڑے دھوتی۔ کلثوم بیگم کو ایک خوف تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، مگر پھر وہ سر جھٹک دیتی۔ کلثوم بیگم اب اس کا خیال رکھتی تو بڑی بیگم سائیں انہیں کچھ نہ کہتی۔ کلثوم بیگم کو ان کے رویے کی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دن وہ پریشان رہی۔ جب میر قادر نے ان کی پریشانی محسوس کرتے انہیں بے فکر رہنے کا کہا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ سب ان کے سنگ دل شوہر کے دل کے نرم ہونے پر ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ کلثوم بیگم زرمین کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھنے لگی تھی۔ روبی کا رویہ بھی نارمل تھا، جبکہ کلثوم بیگم کی دیورانی، جن کا شوہر کئی سال پہلے کینسر سے مر چکا تھا، وہ اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کلثوم بیگم کی کوششیں کرتے کہ زرمین بڑی بیگم سائیں کے سامنے نہ جائے تاکہ وہ اس پر کوئی ظلم نہ کرے۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا مگر ایک خوف جو زرمین کے اندر میر افنان کے نام سے بیٹھ چکا تھا وہ وہیں کا وہیں تھا۔ جب جب وہ رات کو روتی چلانے لگتی تو کلثوم بیگم کو اپنے ہی بیٹے سے نفرت ہوتی۔ وقت کا کام تھا گزرنا تو وہ گزرتا رہا۔ دوسری طرف میر افنان تھا جو 7 سمندر پار آ کر بھی بے چین تھا۔
ہر رات اگر زرمین کی خوف میں گزرتی تو میر افنان بھی ساری رات بے چین رہتا۔ زرمین کے رونے، تڑپنے اور چلانے کی آوازیں جیسے میر افنان کی سماعت میں قید ہو چکی تھیں۔ وہ جب جب سونے کی کوشش کرتا اسے وہی سب سنائی دیتا جو اسے بروقت سنائی نہ دیا۔ جس شخص کا سکون کسی معصوم کا سکون چھیننے میں گزرا ہو، وہ ساری زندگی سکون سے نہیں رہ پاتا۔ یہی میر افنان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ اس رات بھی اس بے سکونی سے اٹھ کر کلب گیا تھا جہاں اس کا دوست پہلے سے موجود تھا۔ وہ میر افنان کی بے سکونی بھی سمجھتا تھا اور اس کی وجہ بھی جانتا تھا، اسی لیے سر نفی میں ہلاتا اس کے قریب بیٹھا۔ دیکھ افنان، تو واپس جا کر اس انوسنٹ گرل سے معافی مانگ لے، اس کے بغیر تجھے سکون نہیں آنا۔ وہ یہ بات کافی عرصے سے میر افنان کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ ہر بار اس کی بات انسنی کر دیتا، جس پر وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ میر افنان شراب کے نشے میں واپس فلیٹ پہنچا۔ جب اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر گئی جہاں زرمین پریشان بیٹھی تھی۔ میر افنان اس کو دیکھ کر شدید حیران ہوا۔ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ کس کے ساتھ آئی تھی؟ سب سے بڑی بات، وہ وہاں کیوں آئی تھی؟ میر افنان لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب گیا تو وہ تڑپ کر دور ہوئی اور پھر سے چلانے لگی، مجھے بچاؤ پلیز، مت مارو خدا کے لیے۔ وہ مسلسل یہی چلا رہی تھی۔ میر افنان کو غصہ آنے لگا تھا، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب گیا اور اسے بازو سے جکڑنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ میر افنان نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور بیڈ روم میں جاتا بیڈ پر گرا۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ بدحواس سا کہتا وہ حواس گنوا چکا تھا۔ اب تو یہ معمول ہو چکا تھا۔ اسے ہر جگہ زرمین روتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اس نے پاگل ہونے سے بہتر وہاں سے واپسی کا سوچا۔ کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ واپسی کی ٹکٹ کروا چکا تھا۔ 3 سال تو گزر چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں اس کا رابطہ بس اپنے والد سے رہا تھا۔ اماں سائیں تو اس سے بات کرنے سے صاف الفاظ میں منع کر دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوں گے۔ اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا، سر پشت سے ٹکائے، آنکھیں بند کیے، خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ فلائٹ کا وقت ہوا تو وہ اپنی نشست پر جا بیٹھا، اور جو 3 سال تک نہ لوٹا وہ اب لوٹ آیا تھا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا تھا۔ کسی کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے زرمین بھی لا علم تھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر لان میں پہنچ چکی تھی۔ کلثوم بیگم کسی خاص کام میں مصروف تھی۔ میر افنان جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی لان میں کھیلتی زرمین پر نظر گئی، اور وہ معصوم لڑکی سالوں گزرنے کے بعد بھی میر افنان کے نام سے ڈرتی تھی۔ تبھی جب 3 سال بعد وہ لوٹا تو گارڈن میں مسکراتی کھیلتی زرمین کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ حسن کی مثال بن چکی تھی۔ 17 سالہ زرمین، جس کا چہرہ سرخی مائل تھا، لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر مگن تھی اپنے پھولوں کو دیکھنے میں کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر کاندھے پر پھسلتا گود میں گرا۔ میر افنان تو ہوش گنوا چکا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، دل کر رہا تھا چھو کر دیکھے۔ نکاح کے تعلق نے اسے یوں بے لگام ہونا سکھایا تھا جو وہ چند لمحوں میں سیکھ چکا تھا۔ وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا، مگر جو ہی زرمین کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے نظر گھما کر دیکھا، اور جیسے ہی زرمین نے اس کو دیکھا وہ خوف سے کانپنے لگی۔ ایک دم وہ روتی کھڑی ہوئی اور اماں اماں پکارتی اندر بھاگ گئی۔ میر افنان جو اسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اس کے پیچھے اندر گیا جہاں لاؤنج میں زرمین کو اپنی ماں کلثوم بیگم کے سینے سے لگے روتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تبھی کلثوم بیگم جو اسے میر افنان کے وہم میں روتا محسوس کرتی خاموش کروا رہی تھی، دروازے کی سمت دیکھتی اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ زرمین نے میر افنان کی طرف دیکھا تو وہ ان کے سینے سے نکلتی گرتی پڑتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کیوں آئے ہو میر افنان؟ ماں کے لہجے میں نفرت محسوس کرتا وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ جانتا تھا وہ جو کر کے گیا تھا اس کی ماں اب کبھی اسے پاس نہیں بلائیں گی۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی کلثوم بیگم وہاں سے چلی گئی۔ میر افنان کے سامنے بار بار وہی رات آ رہی تھی، اور اب کہیں نہ کہیں زرمین کا وہ خوف تھا جو اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ چکا تھا۔
وہ کچھ سوچ کر فریش ہونے گیا اور ایک پلان ترتیب دے کر اسی رات باہر نکلا، اور اسی رات خاموشی سے زرمین کے کمرے میں گیا، جہاں زرمین سرننگا کیے کمبل اوپر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں گاڑے قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا اور جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ زرمین کو جب محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے حد قریب بیٹھا ہے تو اس نے خوف سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے میر افنان کو بیٹھا دیکھ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، وہ خوف سے خود میں سمٹی، بہت آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ میر افنان نے اسے چلاتا دیکھ پریشان ہوا۔ کیا وہ سچ میں اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی؟ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی اور زرمین اس کی کمزور پکڑ توڑتی باہر بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ کلثوم بیگم کے گلے لگی اور بچوں کی طرح ان میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ کلثوم بیگم نے غصے سے بیٹے کو دیکھا، جبکہ روبی اور میر قادر نے نفی میں سر ہلایا۔ کلثوم بیگم زرمین کو لیے اندر آنے لگی، مگر وہ وہیں پتھر بن رہی تھی۔ اسے اندر نہیں جانا تھا۔ وہ کیوں جاتی اندر؟ کیسے جاتی اندر؟ اندر تو اس کی روح کو زخمی کرنے والا حیوان تھا، جس نے چھوٹی سی عمر میں اس کی روح نوچ لی تھی۔ میر افنان، جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم زبردستی زرمین کو کمرے میں لاتی میر افنان سے بولی، تو ماں کے زیادہ ناراض ہونے کے ڈر سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر لگی مگر کلثوم بیگم زرمین کو سلا کر باہر نکل آئیں۔ میر افنان ابھی بھی وہیں دروازے کے پاس ٹہل رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی جانے لگیں جب میر افنان نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اماں سائیں، یوں منہ نہ موڑے مجھ سے، وہ منت کرتا بولا۔ کلثوم بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال، سبز آنکھیں جن میں آج پریشانی واضح تھی، سرخ اور سفید رنگت جو اسے کسی سلطنت کا بادشاہ بناتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی۔ گرے کلر کے سوٹ میں بلا شبہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو زرمین بھی اسے دیکھ اپنی جگہ پتھر ہو جاتی، اس کی باہوں میں سما جاتی اور کبھی ان باہوں سے نہ نکلتی۔ مگر افسوس، ان کا یہ حسین بیٹا اس لڑکی کی زندگی کی سب سے سیاہ رات کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ تو خوف کھاتی تھی۔ اسے وہ یہی سوچتی تھی، گہرا سانس لے کر رہ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میر افنان نے بھی مرے قدموں اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کے گزرے سالوں کی بے سکونی کی وجہ وہ خود تھا۔ آج زرمین کو روتا تڑپتا دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ایک ضد اور غصے کی وجہ سے اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کلثوم بیگم کا چہرہ آیا۔ تمہیں پتا ہے میر افنان، مجھے تمہارا بھائی میر احسان اپنا بیٹا نہیں لگتا۔ مجھے تم دونوں نے دکھ دیے ہیں۔ پہلے میر احسان تھا جو شراب پیتا، جوا کھیلتا، زنا کرتا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا۔ مجھے اس کی ہر حرکت اذیت دیتی، مگر تم تو صرف مجھ سے دور جا کر بیٹھ گئے تھے۔ میں پھر بھی کہیں نہ کہیں تمہاری وجہ سے پرسکون تھی کہ میرا بیٹا میر افنان ہے، جو میرا خون ہے، میری تربیت کا عکس ہے، جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن افسوس، تم نے بھی ثابت کیا کہ تم بھی میر احسان کے بھائی ہو، اسی کی طرح ہو۔ کیا پتہ دور رہ کر تم اس سے بھی زیادہ گناہ کرتے ہو۔ جوا، زنا اور شراب تمہارے لیے بہت چھوٹی چیزیں ہوں۔ وہ غصے سے بول کر گئی تھی، جبکہ میر افنان تو بس وہیں رہ گیا تھا۔ اسے ایک غلطی کی سزا کتنی بڑی تھی، کتنی اذیت ناک تھی کہ اس سے اس کی اپنی بیوی خوف زدہ تھی اور ماں سخت ناراض۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا جب صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے اس کی نظر لان میں پھولوں کو پانی دیتے زرمین پر گئی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ایک ملازمہ زرمین کے پاس گئی اور اسے سخت تاثرات کے ساتھ کچھ کہا، جسے سنتے ہی زرمین بھاگتی اندر داخل ہوئی۔ میر افنان نے غصے سے ونڈو پر ہاتھ مارا۔ ایک ملازمہ کیسے اس کی بیوی سے سخت تاثرات کے ساتھ بات کر سکتی تھی؟ اس نے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے زرمین کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک ملازمہ سے اسے ڈھونڈنے کا بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زرمین کو کیوں ڈھونڈوں سائیں؟ ایک ملازم کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے اس کا نام سنا تو جانے کیوں اسے غصہ آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام لینے کی؟ میر افنان نے غصے سے کہا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ معافی سائیں، معافی،
وہ ایک دم گڑ گڑاتے اس کے قدموں میں بیٹھی۔ زرمین جو کچن میں کام کر رہی تھی میر افنان کے غصے سے کانپنے لگی۔ اس نے آٹے سے ہاتھ کھینچ کر کچن کے دروازے سے باہر جھانکا تو سامنے اسے ملازمہ پر غصہ کرتے دیکھ اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ وہ بھاگنے کو راستہ ڈھونڈنے لگی مگر کوئی رہ نہ دکھائی دی۔ ابھی وہ اندر جاتی جب میر افنان کی نظر اس پر گئی تو وہ ملازمہ کو چھوڑتا اس کی طرف گیا۔ زرمین کانپتے پیچھے ہٹنے لگی اور شیلف سے لگی، پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ منت کرتے ہاتھ تک جوڑ گئی تھی۔ خوف سے کانپتا جسم، سرمئی آنکھوں میں آنسو جمع تھے، سفید گال ڈر سے سرخ ہو رہے تھے، ہونٹ کانپتے منت کر رہے تھے۔ میر افنان کو اپنی غلطی اب گناہ لگنے لگی تھی۔ وہ معصوم کتنی بری طرح ڈر گئی تھی اس سے۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب فرش پر بیٹھا۔ دیکھو زرمین، وہ بہت ہمت جمع کر کے بولنے لگا تھا مگر مقابل ہمت کر کے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اس کی حرکت پر میر افنان کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ اس نے زرمین کی کلائی پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ کمزور جان اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی، بری طرح رونے لگی۔ میر افنان اسے یوں ہی کھینچتے اوپر اپنے کمرے میں لے جانے لگا تھا جب راستے میں ہی اس کے قدم میر قادر کی پکارنے پر رکے۔ وہ باپ کی بات پر پلٹا تھا، خبردار میر افنان، اگر اب تم نے اس بچی کو کوئی نقصان پہنچایا۔ میر قادر کے الفاظ پر وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا ان میر حویلی والوں کو کہ وہ اپنی ہی بیٹی کے قتل میں آئی ونی کو یوں سنبھال رہے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے، اسے سزا دینے کے بجائے سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے۔ چھوڑو اس بچی کو۔ میر قادر اب اس کے قریب آتے زرمین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال چکے تھے۔ میر افنان نے حیرت سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، پھر بھاگ کر سیڑھیاں اترتی زرمین کو یکدم ہی درمیان میں جا کر زرمین کا توازن بگڑا اور وہ منہ کے بل گرتی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف گرنے لگی۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ میر افنان سٹل کھڑا تھا۔ یہی حال میر قادر کا تھا۔ کلثوم بیگم شور کی وجہ سے وہاں پہنچی تو سامنے زرمین کو سیڑھیوں کے قریب گرے دیکھ وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ اس کا سر گود میں رکھا تو خون دیکھ کر ان کی جان نکلی۔ وہ رونے لگی تھی، بار بار ملازماؤں کو پکارتی۔ وہ زرمین کو بھی آنکھیں کھولنے کا بھول رہی تھی۔ میر افنان بھاگ کر نیچے اترتا، اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھاتا باہر بھاگا۔ گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال میں وہ پہنچا تھا۔ ڈاکٹر الرٹ ہو چکے تھے۔ ایک فیمیل ڈاکٹر زوبیہ زرمین کا چیک اپ کر رہی تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے 3 سال پہلے زرمین کو شہر کے اسپتال میں لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ابھی بھی وہ زرمین کو دیکھ پہچان گئی تھی مگر سامنے میر افنان کو دیکھ خاموش ہو گئی۔ بس چھوٹی سی چوٹ ہے، بے فکر رہیں، وہ مشکل سے یہ بولی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ کہے یہ چھوٹی سی چوٹ اس معصوم کے لیے ناکافی ہے، اسے جان سے مارنا ہے تو ایک ہی بار میں ختم کر دو، مگر وہ کہہ نہ سکی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ میر افنان اس کے قریب بیٹھا، اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب اس معصوم سی بچی کو جرگے کی زمین پر لایا گیا تھا، کیسے وہ بخار سے بے حال تھی اور اس وقت کس نے اس پر رحم نہیں کھایا۔ پھر وہ رات سوچتے میر افنان نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اسی وقت موبائل رنگ ہونے لگا۔ کال اٹینڈ کی مگر دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ وہاں سے باہر نکل گیا کیونکہ وہاں سگنل ایشو تھا۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر صاحبہ زرمین کے قریب گئی۔ اٹھو، سنو، اٹھ جاؤ۔ وہ بہت آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پکار رہی تھی، ساتھ ساتھ باہر کی طرف دیکھتی کہ کہیں میر افنان واپس نہ آ جائے۔ زرمین نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو ڈاکٹر زوبیہ صاحبہ نے اسے مزید پکارنا شروع کیا تو وہ مکمل آنکھیں کھولے سامنے دیکھنے لگی۔ اٹھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ پھر زبردستی اس نے زرمین کو پکڑتے دوسری طرف بنے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ زرمین کو پانی کی بوتل پکڑتی وہ وہاں سے نکال چکی تھی، خود بھی وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچی۔ اسی وقت وہاں طوفان سا اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ میر افنان کو زرمین کے غائب ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی زرمین کے نہ ملنے کی دعا کرتی باہر نکلی۔ سامنے ہی میر افنان کھڑا چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ وہ اس کی طرف گیا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ چلایا تھا۔ ڈاکٹر زوبیہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور غصے سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں میر افنان صاحب،
یہ ہسپتال ہے، یہاں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم نہیں جانتے، ڈاکٹر زوبیہ نے غصے سے کہا اور ایک مریض کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میر افنان وہاں سے غصے سے نکلا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا، وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ صرف مین گیٹ کی طرف تھا اور میر افنان نے چیک کروایا تھا، وہاں سے زرمین نہیں نکلی تھی۔ وہ حویلی پہنچا کہ شاید وہ اس کے ڈر سے حویلی لوٹ گئی ہو، مگر وہاں جا کر اسے معلوم ہوا وہ وہاں نہیں پہنچی۔ وہ تو جب سے اس حویلی میں آئی تھی تب سے وہ کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلی۔ تو تم بتاؤ وہ کیسے اسپتال سے باہر نکل کر یہاں پہنچ سکتی ہے؟ میر صاحب آپ ڈھونڈیں اسے، خدا کا واسطہ، کہیں یہ نہ ہو کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ کلثوم بیگم رو رہی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اسپتال سے نکلی کیوں کم بخت۔ بڑی بیگم سائی نے کہا، آپ کے پوتے کے خوف سے نکلی ہوگی اماں، مگر کیا پتہ ایک درندے کی قید سے نکل کر دوسرے کسی درندے کے ہاتھ چلی جائے۔ روبی نے پہلے غصے سے اور پھر ڈر سے کہا۔ اس کی بات پر میر افنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اندر کہیں دل خوف زدہ ضرور ہوا تھا۔ اگر وہ سچ میں کسی غلط ہاتھ، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ حویلی سے نکلا اور پھر سارا گاؤں چھان مارا، مگر زرمین اسے کہیں نہ ملی۔ وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف زرمین وہاں سے نکلتی اپنے کمزور وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس ایک ہی سمت بھاگی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ گری تھی، کتنی چوٹیں اسے لگی تھی۔ دور سے نظر آتی نہر کو دیکھ اسے اس دن کا واقعہ یاد آیا۔ کاش وہ اس دن نہر پار نہ کرتی تو وہ سب نہ ہوتا۔ وہ بمشکل نہر پار کیے گاؤں پہنچی تھی، جہاں پہنچتے ہی ایک گدھا گاڑی پر اس کی نظر پڑی جو اسی سمت جا رہی تھی جس سمت اس کی حویلی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر اس پر بیٹھی۔ اس وقت اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ حویلی کے پاس اتر کر وہ گیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک گارڈ باہر آیا تو زرمین نے اندر جانا چاہا۔ جب اس گارڈ نے راستہ روک دیا، آپ کون ہیں بی بی؟ وہ گارڈ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے چودھری ارسلان ملک سے ملنا ہے، وہ بہت مشکل سے بولی۔ اب تک جس حویلی کے دروازے اس کی اجازت کے بغیر نہ کھلتے تھے اور نہ بند ہوتے تھے، آج اس حویلی میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت تھی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب گارڈ کے جناب نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ وہیں گرتی چلی گئی، چادر سر سے پھسل کر گود میں گری۔ گارڈ کی نظر اس کے چہرے پر گئی تو اسے سامنے دیکھ وہ اندر بھاگا۔ زرمین بی بی آ گئی ہیں، زرمین بی بی لوٹ آئیں۔ اس کے چلا چلا کر بتانے پر ملک حویلی کی عورتیں باہر بھاگیں، جہاں زرمین بے جان ہوئی بیٹھی تھی۔ مسز ارسلان ملک نے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ سب گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ انہیں جمع ہوتے دیکھ باقی عورتوں نے ان دونوں کو اٹھایا اور اندر لے گئیں۔ دونوں ماں بیٹی دیر تک روتی رہیں۔ زرمین بے ہوش ہو گئی تھی تو ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ زرمین کی ماں کی تو جیسے جان نکلنے کو تھی۔ انہیں تسلی دیتے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، دوا دی اور احتیاط بتا کر چلا گیا۔ ایک بار پھر ملک حویلی کی عورتیں رونے لگیں۔ زرمین ان کی لاڈلی تھی، سب کی دعاؤں کی قبولیت تھی۔ وہ ان سب نے اس کو اللہ سے رو رو کر مانگا تھا، کیونکہ ملک ارسلان چودھری کی اولاد ہو کر مر جاتی تھی۔ ہزاروں منتوں مرادوں سے زرمین ملک کی زندگی مانگی گئی تھی جو ایک بار ان سے چھین گئی اور اب واپس آئی تھی۔ یہ بات پھیلتی دشمن گاؤں میں میر خاندان تک پہنچ چکی تھی۔ میر افنان کا غصے سے برا حال تھا۔ کلثوم بیگم کو کہیں سکون ہوا تھا۔ میر قادر آرام سے بیٹھے تھے اور میر افنان سے باپ کا آرام کسی صورت دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کے قتل کے بدلے آئی لڑکی جسے وہ لوگ ونی کر کے لائے تھے وہ واپس اپنی حویلی اپنے خاندان تک پہنچ چکی تھی۔ سیاہ سوٹ، کاندھوں پر مردانہ شال، چہرے پر غضب کا غصہ، ماتھے پر لاتعداد بل لیے وہ باپ کو گھور رہا تھا۔ بابا، آپ اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ آخر اس نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ میر افنان کا سوال سن کر میر قادر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے اور پھر جو بات انہوں نے کہی وہ میر افنان کا رہا سہا سکون بھی اڑا چکی تھی۔ وہ پہلی بار گرا تھا، تبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ پہلی بار ہوا۔ وہ پہلی بار ہارا ہے، ایسے جیسے پہلی بار کوئی جنگ ہارا ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی ہار اس سے قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دن گزرنے لگے، دونوں ہی ایک دوسرے سے دور زندگی گزار رہے تھے۔
دونوں ہی رات بھر روتے رہتے، فرق بس اتنا سا تھا کہ زرمین ملک اس کے ظلم کے برداشت کر کے رو رہی تھی، تو دوسری طرف میر افنان تھا جو اپنی بے سکونی سے لڑ رہا تھا، جو اس کو رات کے بعد اپنا روپ دکھاتا تھا، اور وہ ہر روز اس اندھیرے کا مسافر ہوتا جا رہا تھا۔ روشنی کہیں نظر نہ آتی، وہ زرمین سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسی لیے باپ کے ساتھ وہ ملک حویلی جانے کی اجازت لینے پہنچا، تو انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا اور انہیں ملک ارسلان چودھری کی حالت بتائی، تو وہ دکھی ہو گیا۔ پھر بھی آپ انہیں پیغام بھیج دیں، میر افنان کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا۔ میر قادر نے ایک خط ملک حویلی والوں کو لکھا، چند دن بعد پیغام وصول ہوا، ان کی طرف سے اجازت تھی، وہ لوگ جا سکتے تھے۔ میر افنان بہت خوش تھا، میر قادر کی بیوی کلثوم بیگم نے بھی جانے کی اجازت چاہی، مگر میر قادر نے منع کر دیا، پہلی بار ملک حویلی جانا تھا، وہ نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جائے گا، اسی لیے کلثوم بیگم ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ وہ دونوں اسی رات ملک حویلی پہنچے۔ سب لوگ ڈنر کی تیاری میں لگے تھے۔ ملک خاندان ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ یہ دشمنی ختم ہو، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ سہیل ملک حویلی سے نکل جانا چاہیے تھے، مگر پھر خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ اس دن کو بھول نہیں پائے تھے۔ بات شروع ہو گئی تو باتوں باتوں میں میر قادر نے زرمین کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر صاف انکار کر کے سہیل ملک نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ یہ دشمنی یہیں ختم کر دیں گے ارسلان ملک، اگر زرمین اور میر افنان کی شادی ہو جائے۔ میر قادر نے مضبوط لہجے میں کہا تو اپاہج ہوئے وجود کے ساتھ ارسلان ملک نے انہیں کچھ کہنا چاہا، مگر کوئی سمجھ نہ سکا۔ ارسلان ملک نے بہت مشکل سے کہا تو زرمین کو بلاوا بھیجا گیا، تبھی بھاگ کر زرمین وہاں پہنچی اور ارسلان ملک کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا! وہ جب بھی باپ کو یوں بے بسی سے دیکھتی تو رو دیتی تھی۔ میر افنان نے اس کے رونے پر نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارسلان ملک اشارے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ زرمین کو لگا جیسے وہ پتھر ہو گئی ہو، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا، آپ ایک بار پھر اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں، وہ نم لہجے میں غصے سے بولی۔ تو ارسلان ملک نے ہاتھ جوڑ دیے، جس پر وہ بھاگ گئی۔ میر قادر وہاں کھڑا ہر شخص سمجھ گیا تھا کہ ارسلان ملک کی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میر افنان ان کے قدموں میں بیٹھا۔ میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دیں، وہ دکھ سے بولا۔ میری بھتیجی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تمہارے بھائی نے، جس کی وجہ سے میری اس سے لڑائی ہوئی، مگر خدا گواہ ہے میر افنان، میں نے اس کی قتل کی خواہش نہیں رکھتا تھا، سہیل ملک نے کرب سے کہا۔ تو میر افنان نے ان سے معافی مانگی اور پھر ڈنر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، شادی ارسلان ملک کے مکمل ٹھیک ہونے پر طے پائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے۔ میر افنان نے خود ان کے لیے ڈاکٹرز بلوائے تھے، وہ چاہتا تھا وہ جلد ٹھیک ہو جائیں تاکہ اس کی زرمین اس کے پاس پہنچ جائے۔ وقت کے اس چکر میں زرمین میر افنان کی جان بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ ملک حویلی والوں نے میر افنان کی طرف سے زرمین کا دل صاف کر دیا تھا۔ ارسلان ملک بات کرنے لگے تھے تو ان کی رضامندی سے میر حویلی والے رخصتی کی تاریخ لینے پہنچ گئے۔ میر افنان کے لاکھ کہنے کے باوجود انہیں ساتھ نہ لایا گیا تھا۔ تاریخ رکھنے کے بعد رسم کی گئی۔ زرمین کا دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا، تبھی رسم ہوتے ہی اس کی کیفیت سمجھتے کلثوم بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب ایک دم زرمین کو لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی وہ دیکھ نہ سکی، اسی لیے لائٹ آن کرنے کو سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگی۔ تبھی ایک دم اس کا ہاتھ پکڑتے میر افنان نے اسے اپنی قید میں کیا۔ زرمین کی چیخ نکل گئی، افنان نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، میں ہوں میر افنان، وہ غصے سے بولا۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی، باہر سے سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرمین نے گھبرا کر میر افنان کو دیکھا۔ ریلیکس ہو کر کہو کہ چوہا تھا، میر افنان نے دماغ لڑاتے کہا۔ تو زرمین نے ویسا ہی کیا۔ اس کی تسلی کروانے پر سب لوٹ گئے۔ زرمین ابھی بھی میر افنان کے حصار میں تھی، اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے افنان سے دور ہونا چاہا، مگر میر افنان نے حصار مضبوط کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، افنان نے اس کی بات پر اپنی ہنسی کنٹرول کی اور اسے پکڑتے ہی لائٹ آن کی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ زرمین نے آنکھیں بند کی کیونکہ اس وقت وہ سلیو لیس شارٹ شرٹ میں تھی، بس اوپر والا گاؤن اتار کر وہ لیٹ گئی تھی۔
اسے کیا پتا تھا کہ اس کا شوہر یوں ڈاکہ ڈالے گا، جبکہ میر افنان نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ سرمئی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، کھلے بال، چہرے پر ہلکا سا مٹا مٹا سا میک اپ، جو شاید اس کے اچھے سے ریموو نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ افنان نے اس کے لبوں کو دیکھا جس پر لپسٹک ابھی بھی لگی تھی۔ اس کو اپنے دل کی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا جس سے زرمین کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو زرمین نے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہٹا تو زرمین بے جان ہوتے وجود کے ساتھ تیزی سے کمبل میں گھسی۔ اس کی حرکت پر میر افنان نے اسے دیکھا اور کچھ دیر بعد بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ زرمین نے کافی دیر بعد کمبل ہٹا کر پورا کمرہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اسے لگا شاید وہ ناراض ہو گیا۔ اس بات نے زرمین کی نیند اڑا دی تھی۔ 1 ہفتے بعد ان کی شادی تھی اور یہ وقت دونوں طرف سے مشکل سے گزر رہا تھا۔ زرمین تو بار بار ونڈو کی طرف دیکھتی مگر وہ نہ آیا دوبارہ۔ زرمین بالکل بے سکون ہو چکی تھی۔ وہ حویلی سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ بہت مشکل وقت گزار کر ان کے ملن کی رات آئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی روسی لباس زیب تن کیے، فل میک اپ اور بھاری جیولری پہنے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ بارات کے بعد رخصتی سے یہاں پہنچنے تک میر افنان نے ایک نظر اسے دیکھا تک نہیں تھا، جس پر وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ بار بار اس کا دل کہہ رہا تھا جیسے وہ اس رات کے یوں سے خود سے دور کرنے پر ناراض ہو چکا ہے۔ رات 11 بجے میر افنان کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آتے اس نے اندر سے دروازے کو لاک کیا تو زرمین کے ہاتھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ اندر آ کر اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا گھڑی اتارتا، کبرڈ کھول کر کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شرٹ لیس وہ باہر نکلا تھا، سیاہ ٹراؤزر پہنے، ہاتھوں میں ٹال لیے، بال خشک کرتا وہ دوبارہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ بال بناتے خود کو اپنی مخصوص پرفیوم سے مہکاتا۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے جا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں تو وہ شیشے میں نظر آتا زرمین میر افنان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ خود کو یقین دلاتا رہا کہ وہ سچ میں وہاں ہے۔ وہ بیڈ کی طرف نہیں جا پا رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا، وہی بستر تھا جس پر اس نے سالوں پہلے زرمین کے جسم کو اذیت بنایا تھا۔ اس کے اندر اپنا خوف ڈالا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ دوبارہ وہاں جائے گا تو کچھ غلط کر دے گا۔ زرمین اسے وہیں کھڑا دیکھ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ افنان، میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ افنان نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ لیتے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم ہی اس نے زرمین کو سینے سے لگایا۔ زرمین کو اپنا کاندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس سے دور ہوئی تو دیکھا وہ سچ میں رو رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے غلط کرنا نہیں سکھایا تھا۔ میں انہی رسموں سے تنگ آ کر تو حویلی چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا غصے میں وہ رسم نبھانے کے ساتھ ایک معصوم کو توڑ بھی دوں گا۔ مجھے معاف کر دو زرمین، اللہ جانتا ہے مجھے کہیں سکون نہیں ملا، مجھے میرا سکون دے دو۔ اس کے کہنے پر زرمین نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا اور اس کے یوں کرنے سے میر افنان کو لگا جیسے اسے اس کا سکون واپس مل گیا ہو۔ اس نے سختی کے ساتھ زرمین کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔